اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج ہم بات کریں گے گائے ذبح کرنے کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند اوباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہٰذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا۔ تو تفصیل اس طرح سے ہے کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے بھتیجوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ انہیں مل جائے۔ آخر ان میں سے ایک نے اسے رات کو قتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقتول کا بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا۔ لوگوں نے کہا تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مقتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو ضرور ہمیں اطلاع دے۔ لیکن کوئی نہ آیا۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم نے مجھ سے جس معاملے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ لوگ کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی کی تو ان پر سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کی شرطیں پوچھی، رنگ پوچھا، عمر پوچھا۔ ان سوالات کے جوابات تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بھوری ہو اور نہ بالکل بچھیا ہو، مگر پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا گیا کہ زرد گائے ہو لیکن سرخی مائل ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے اور یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ میں اس کی مزید ماہیت بتلائیں۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ یہ شرائط پہلے سے بھی سخت تھی کیونکہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ تھی، کاشتکاری اور آب پاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ان صفات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ تب انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ حکم بجلانے کو تیار نہ تھے، یعنی تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھا دیا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔
تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا ضرورت زیادہ سوال کرنے سے انسان جو ہے مشکل میں پڑتا ہے، تو بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے سفر میں پر اسرار واقعات جو پیش آئے ان کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسل میں سے ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہیں۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل سفر آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے میں علم، حصول علم اور معلم اور متعلم کے بے شمار فضائل اور مناقب پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اور یہ وہ آیتیں کچھ اس طرح سے ہیں: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتے ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھولی مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کا ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کو تمہیں بھید بتائی دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے۔ جی ہم کہاں پہ تھے؟ درمیان میں کال آ گئی۔ خضر نے اس کو دیکھا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائی دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو بچہ عطا کرے جو باق تنیت اور محبت میں اسے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے،
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا، لہٰذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی، یعنی یوں نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لیں، جہاں وہ گم ہو جائیں گی وہاں وہ ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے سامنے آپ کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے، وہاں وہ سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری میں مچھلی تربی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا راستہ ایک سرنگ کی طرح بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی اور وہ ایک طاق سا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے، چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھر بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، فرمایا مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی، اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، یعنی چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں، آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا وہ مجھے حاصل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے، ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے اور اپنے اچانک دیکھا کہ خضر نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑے خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چل جا رہے تھے، اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اس طرح اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا،
اگر اس کے بعد بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، یعنی جھکی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور بھی باتیں بیان فرماتا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں متعدد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور بعض نام نہاد عوامی رہنمائی کے دعویدار آج بھی ان سے کسب فیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس موقف کی تردید پر زور دلائل سے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی کوئی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا، تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہر نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نبی سے لیا گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ لہٰذا جو نبی آپ کا زمانہ پائے، اس کا فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی پوری مدد کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے معزز فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے شامل ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو نبی تھے اور یہی بات درست ہے، یا رسول تھے جیسے بعض علماء نے فرمایا ہے، یا فرشتے تھے جیسے کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ جس قول کو بھی صحیح تسلیم کیا جائے، بہرحال جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک عظیم رسول ہے، دونوں حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہے۔ جب ان دونوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا فرض تھا، تو خضر علیہ السلام پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا فرض ہوتا، اور اگر وہ ولی تھے جیسا کہ بہت سے علماء کی رائے ہے، تو پھر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرماتے؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ خضر علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت خضر علیہ السلام کے اظہار افسوس کی ایک حدیث آتی ہے۔ اسے اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، تاہم وہ ضعیف حدیث ہے، یعنی وہ ویک حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا اور کس طریقے سے ان کا ہر کام جو بظاہر غلط نظر آ رہا تھا، لیکن وہ دانائی پہ جو ہے وہ اس پہ بیس کرتا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بس تھوڑا سا ہی اور رہ گیا ہے، ہم یہ مکمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے نبی جو ہیں ان کا قصہ شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ پورا سن رہے ہوں گے اور اس سے اپنے لیے جو ہے سبق بھی حاصل کر رہے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہوں گے ان واقعات کی روشنی میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔